مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد تھا، مسلمانوں کو اللہ پر توکل تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے کافروں کی تعداد کی کثرت کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے رب پر اعتماد کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی پھر اپنی نصرت کا اور فتح کا جو وعدہ تھا اللہ نے وہ پورا فرمایا۔ وہ دن بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی اور پھر وہ کس قدر جنگجو تھے، پھر کس قدر ان کے پاس اسلحہ تھا، کس قدر ان کی تیاری تھی، کس قدر ان کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں مد مقابل 313 یا بعض روایت کے مطابق 317 یا 319 یہ تعداد تھی مسلمانوں کی، اور نہتے تھے، اسلحہ نہیں تھا پاس۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ صرف 1 یا 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور 70 کے لگ بھگ اونٹ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر کم از کم 2 3 افراد سوار ہوتے تھے۔ جو سواری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس پر آپ سوار تھے، حضرت علی سوار تھے، اور غالباً حضرت ابو مرثد سوار تھے۔ یہ حالت تھی۔ اللہ اکبر۔ تیر تلوار بھی پوری نہیں تھی، اور پھر زریں بھی نہیں تھیں، بچاؤ کے لیے ڈھالیں بھی نہیں تھی، لیکن اللہ پر توکل تھا، اپنے رب پر اعتماد تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب کے لیے جان لڑانے کے لیے وہ تیار تھے، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور آج کروڑوں میں ہے مسلمان، اور ہر قسم کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، ہر قسم کا اسلحہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر کہ ایک مسلمانوں کے خطے میں مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہا، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور مسلمان جن کے پاس اللہ اکبر اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے، اور جن کے پاس وسائل ہیں، اقتدار ہے، اختیار ہے، اللہ اکبر وہ آنکھیں بند کر کے بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بوڑھی مائیں، وہ ہماری بہنیں، وہ بھائی، وہ بزرگ، اللہ اکبر کس طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھنے والا اللہ اکبر کسی بھی ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ نہیں پاتا، اور ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں۔ آج ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ان کو مارا جا رہا ہے، وہ ختم ہو گئے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر وہ اللہ اکبر ان کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مر تو ہم چکے ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کا ہاتھ روکنے کے لیے مسلمان تیار ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب جذبہ ہو، جب شہادت کا ذوق ہو، جب شہادت کا شوق ہو، جب اللہ کی راہ میں لڑنے کا ذوق شوق ہو، تو پھر 313 1000 پر بھاری نکلتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو مسلمانوں کو کہ دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اسلحہ نہیں اٹھاتے، اور پھر کافروں کا ہاتھ روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے؟ اپنی تاریخ تو دیکھو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تم بہت کمزور تھے، تم بہت کمزور تھے، نہتے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر۔
بدر کے اندر اللہ نے تمہاری نصرت کی، اور آج یہی جذبہ اگر مسلمانوں میں آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر غالب آ جائیں اور اس طرح مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے۔ اس سے پہلے جو طالوت اور جالوت کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ مسلمان حکمران کے تحت آئے تھے، بادشاہ کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے آئے تھے، پہلے جب کافروں کی جمعیت دیکھی، ان کا اسلحہ دیکھا تو مرعوب ہوئے، اور مرعوب ہو کے کیا کہنے لگے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ کثیرۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ تو جو اللہ والے تھے، علم والے تھے، جن کو اللہ نے توکل اور اعتماد کی، اللہ اکبر، دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ کہنے لگے اللہ اکبر، گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بڑی جماعتوں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں غلبہ پا جاتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، ان کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ثابت قدمی دکھانا تمہارا کام ہے اور صابروں کا ساتھ دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ اکبر، یہ دعائیں ادھر بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ اکبر، اللہ جو ہے نا وہ فلسطینیوں کی نصرت فرما، اور وہاں پہ کاٹا جا رہا ہے، ہم کچھ کر نہ سکیں اور اللہ اکبر یہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کریں، اس طرح دعائیں نہیں کریں۔ اللہ کہتے ہیں میدان میں اترو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو لے کے پھر دعا کرو اپنے رب سے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمارے قدموں کو اللہ ثابت رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ جب مومن مسلمان مقابلے میں آ کے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ انہوں نے دعا کی، تعداد ان کی بھی 313 تھی۔ وہ جو آئے تھے نا طالوت کے ساتھ مل کے جالوت کے مقابلے میں، ان کی تعداد بھی اتنی تھی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اللہ نے بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے عزت دی حضرت داؤد کو، اللہ اکبر، اس وقت تو عام سپاہی کی حیثیت سے اس فوج کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے نا۔ بعد میں اللہ فرماتے ہیں قاتل داؤد جالوتا، داؤد نے بڑا کارنامہ دکھایا، جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ کہتے جب جالوت کو اس نے قتل کیا، آتاہ اللہ الملک والحکمت، پھر اللہ نے اس کو حکمت بھی عطا کی، اللہ نے اس کو بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ عزتیں ساری تلوار کے اندر ہیں، اللہ اکبر۔ جب مسلمانوں نے ہتھیار اتارے، مسلمان ذلیل ہو گئے، مسلمان رسوا ہو گئے، اور یہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا لوگو، اللہ نے میری روزی، میرا رزق میری تلوار کے سائے کے نیچے رکھا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری،
جو میرے حکم میرے فرمان کی مخالفت کرے گا، جہاد کے تال سے جی چرائے گا، جہاد کے تال کو چھوڑے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعلت ذلت والصغار، ان پر ذلت اور پستی کو مسلط کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان کا گزر ہوا بڑی اچھی جگہ سے، بہت عمدہ جگہ تھی، پانی تھا، چشمہ تھا، اس کا میٹھا پانی، پھر جو ہے نا وہ پھل وغیرہ اور بڑا اچھا ماحول، جی چاہا کیوں نہ ساری وہ مدینے کی زندگی چھوڑ کر ادھر آ جاؤں، ادھر آ کے اللہ اکبر اپنی جھونپڑی ڈال لوں اور میٹھا پانی پیوں، پھل کھایا کروں، یہاں پہ رہوں امن سکون کے ساتھ، اور اللہ اکبر پھر اللہ کی عبادت کروں۔ لیکن فوراً یہ بات ذہن میں آ گئی، نانا اس پر میں نے عمل نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو اپنی من مرضیاں کرنے والے ہیں نا، اپنی اللہ اکبر جو خواہش پیدا ہوئی دل کے اندر بس اس پر عمل کر گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے امر، آپ کے فرمان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہی ذلت کا سبب ہے، یہی پستی کا سبب ہے، اللہ اکبر، کہ جب مسلمان اپنی من چاہی زندگی گزارے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو، سنت کو پس پشت ڈال دے۔ وہ صحابی نے یہ سوچا، لیکن فوراً دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ نہیں، میں تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، جب تک آپ سے اجازت نہیں لوں گا اس وقت تک میں یہاں پہ آ کے اپنا پڑاؤ نہیں ڈالوں گا۔ آیا رسول اللہ کے پاس، بڑی اچھی منظر کشی کی اس نے، اللہ کے نبی جی ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، وہاں میں نے دیکھا بڑا اچھا ماحول تھا، مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈال لوں اور وہاں پہ رہتے ہوئے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی لا تفعل، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے صحابی سن لے، اللہ کی راہ میں جہاد کے تال میں ایک لمحہ گزارا ہوا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک بندہ صرف ایک لمحہ گزارتا ہے میدان مقتل کے اندر، میدان جہاد کے اندر ایک لمحہ، اور دوسری طرف ایک بندہ 70 سال گھر میں رہتے ہوئے عبادت کرتا ہے، یہ ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے؟ جی جی یا رسول اللہ، ہم یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اغزو فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کی راہ میں صرف اتنا وقت قتال اور جہاد کے میدان میں لگا دیا جتنا اونٹنی کا دودھ دھونے میں وقت صرف ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اتنا وقت لگانے کی وجہ سے اللہ اپنے اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عزتوں کا راستہ جہاد ہے، ترقیوں کا راستہ جہاد ہے، امن اور سکون کا راستہ جہاد ہے۔ جب تک فسادیوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھے گی، امن نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بے رحم لوگ بچوں اور عورتوں پر اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے، اسی طرح اللہ اکبر مسلمان بے بسی کے ساتھ اللہ اکبر اس دنیا سے جاتے رہیں گے۔ اور سلام میں پیش کرتا ہوں غزہ کے مسلمانوں کو جو اس حالت میں بھی کہتے ہیں اللہ ہم تجھ پر راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ہم ہیں ساری نعمتیں کھا کے، ساری نعمتیں استعمال کر کے پھر ناشکری کے کلمات، پھر اللہ کے ساتھ شکوے اور شکایات، اور دوسری طرف وہ غزہ کے مسلمان سامنے 20 جنازے پڑے ہوئے، 20 جنازے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر اس دنیا سے جا چکے ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی ناشکری کا کلمہ نہیں نکالتے،
اللہ اکبر، اللہ کے شکر کا کلمہ نکالتے ہیں۔ ایک مرد کا آ رہا تھا، بزرگ ہی تھا، اس کی زوجہ شہادت پا گئی، اللہ اکبر، کہتا ہے تو میرے سے پہلے اللہ کی جنت میں چلی گئی ہے، تو میرے سے قبل ہی اپنے رب کی جنت میں چلی گئی ہے۔ اچھا چلی گئی ہے نا، وہاں سلام کہنا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ، اللہ اکبر، یہ ذوق میرے محترم بھائیوں جب تک ہر مسلمان کے اندر نہیں آئے گا عزت نہیں مل سکتی، عروج نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ کا فرمان تھا، آپ نے فرمایا جہاد قتال کے ذریعے اللہ تمہارے ہم غم دور کرے گا، تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ، تمہاری پریشانیوں کا مداوع جہاد کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ پھر کیسے مدد کرتا ہے؟ جیسے اللہ نے بدر میں کی تھی، 313 مقابلے میں 1000، اور تکبر کے ساتھ آئے، تکبر کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لشکر نکلا ابو جہل کی قیادت میں، اتراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، اور ذہن میں کیا ہے کہ آج مسلمانوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ یہ مدینے کے لشکر کی کیا جرت ہے کہ ہمارے خلاف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں۔ فرمایا خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو اللہ اکبر روکنے کے لیے نکلے۔ یعنی جذبہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہم نے اللہ اکبر اللہ کو، اسلام کو مستقل طور پر شکست دینی ہے۔ اور ابو جہل کیا کہتا پھر جب فتح ہوگی نا، 3 دن میں نے قیام کرنا ہے بدر کے میدان میں، 3 دن قیام کروں گا، وہاں پہ خوب اللہ اکبر موسیقی کی اور مجرے کی محفلیں ہوں گی، شراب چلے گی اور یہ سارا کچھ ہوگا۔ یہ ذہن کے اندر تھا، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف سے اللہ پلان کر رہا تھا، دوسری طرف سے میرا رب اللہ اکبر تدبیر کر رہا تھا۔ جب یہ لشکر نکلنے لگا نا، تیاری ہو گئی، سب کو اکٹھا کر لیا کافروں نے۔ ایک قبیلے کے متعلق خدشہ پیدا ہوا کہ وہ قبیلے والے تو ہمارے دشمن ہیں، کہیں وہ نہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ فوراً ان کے سردار کی شکل میں شیطان وہاں پہ پہنچ گیا، شیطان وہاں پہ پہنچ۔ تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں اللہ اکبر سراقہ بن مالک ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے بڑھو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ زین لہم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اللہ فرماتے شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا، گھبراؤ نہ، ڈرو نہ، آج فتح تمہاری ہی ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی غلبہ پانے والا نہیں ہے، انی جار لکم، تم پریشان کی ہوتے ہو، تمہارے ساتھ شانہ بشانہ میں بھی تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ یہ آ گئے، اب اللہ اکبر لشکر آ گیا، اور 1000، بعض کہتے 1300 تھے، اللہ اکبر، بہرحال 1000 کا لشکر، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صحابہ 313، غالباً 85 کے قریب تھے مہاجر صحابہ، اور باقی سارے انصار تھے، اور ان کے اندر بھی بوڑھے اور بچے ملا کے سب یہ 313 بنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اللہ کا وعدہ بتایا، لوگو اللہ تمہیں فتح ضرور عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے اندر بعض کے اندر اللہ اکبر تفتیش پیدا ہوئی، اور کہنے لگے نہیں نہیں، ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر، ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہم تو 313 ہیں اور وہ تعداد میں زیادہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں مجھے مشورہ دو، مزید مشورہ۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کھڑے ہو
ہو گئے۔ اللہ کے نبی جی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جہاں کھڑے کریں گے وہاں کھڑے ہوں گے، جہاں آپ بٹھا دیں گے ہم وہاں بیٹھ جائیں گے، آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جی پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو کمال کے جملے کہے، کہنے لگے اللہ کے نبی جی ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے قتال کرے۔ اللہ اکبر، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں آگاہ کر دینا۔ اللہ کے نبی جی ایسا نہیں ہوگا، نقاتل بین یدیک ومن خلفک وعن یمینک وعن شمالک۔ اللہ کے نبی جی آپ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، آپ کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے، آپ کے دائیں بھی کھڑے ہوں گے، آپ کے بائیں بھی کھڑے ہوں گے۔ حضرت اللہ اکبر مقداد بن اسود نے یہ بات کہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں مجھے مشورہ دو، اور آپ کا سارا ذہن جو ہے نا وہ یا آپ کا اشارہ انصار کی طرف، یہ مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے کہا اللہ کے نبی کھڑے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخ سارا جو ہے نا وہ انصار کی طرف تھا کہ مدینے والے، ان کے سردار کھڑے ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اللہ کے نبی جی ہذہ اموالنا، یہ ہمارے مال آپ کے سامنے موجود ہے، اس پر اب ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے، جو مرضی آپ کریں، اس کو اللہ اکبر خرچ کریں یا اس کو سنبھال لیں، اس کے متعلق آپ کا ہی فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اور پھر کہنے لگے ہذہ نفوسنا، اے اللہ کے نبی جی یہ ہمارے بندے بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے سامنے سے بھی اور آپ کے پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ کا یہ تقریر سنی، یہ خطاب سنا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ خوش ہو گئے، اللہ اکبر، کھلکھلا اٹھا رسول اللہ کا چہرہ۔ اور یہی سعد بن معاذ تھے، پھر اللہ نے ان کو عزت کیا دی، جب اس دنیا سے گئے نا اللہ کے فرشتے 70,000 فرشتہ، اللہ کا 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شامل ہوا۔ اللہ اکبر، جنازے میں لوگوں نے کہا جنازہ میت بڑی ہلکی محسوس ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اللہ کے فرشتوں نے اس کی میت کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ اپنے قربانی دینے کے لیے ہمہ تن کو جانا وہ تیار ہوں، اللہ پھر ان کو بڑی عزتیں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے میدان میں نکلے، پہلے انفرادی طور پر مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ کو آپ نے بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، عبیدہ بن حارث کو بھیجا، حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں دشمن کا خاتمہ کر دیا، حضرت علی نے بھی ایک ہی وار میں دشمن کا خاتمہ کر دیا، حضرت عبیدہ بن حارث اللہ اکبر وہ رہ گئے، دشمن نے ان کی پنڈلی پر وار کیا، اور اس طرح مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر اللہ اکبر اجتماعی طور پر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنے صحابہ کو، اور پھر اپنے رب کے سامنے آ کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدے کو پورا فرما دے، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اللہ پورا فرما دے، اے میرے اللہ اگر یہ جماعت آج شکست کھا گئی، لا تعبد فی الارض، تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دعا کی، گڑ گڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی یہ داڑھی مبارک جو آپ کی تھی نا آنسوؤں کے پانی کے ساتھ بھیگ چکی ہے، اللہ اکبر تر ہو چکی ہے، رسول اللہ اونچی آواز کے ساتھ اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما، آپ پکار رہے ہیں، اللہ سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں،
اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا رخ تو دوسروں کی طرف ہوتا ہے نا، وہ فلاں مدد کرے گا، وہ فلاں مدد کرے گا، اس کو پکارو۔ یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس مشکل کی گھڑی میں آپ پکارتے ہیں تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس غوث اعظم کو پکارتے ہیں جو مدد کرنے والا ہے، اور اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کی لڑیاں، اللہ اکبر، اور آنسو نکال نکال کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ پیچھے سے حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے گا، بلکہ پیچھے سے آ کے چمٹ گئے حضرت ابو بکر۔ یہ حالت حضرت ابو بکر دیکھ نہ سکے، فوراً آ کے پیچھے سے چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جی بس کیجئے گا، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے قرآن اتارا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور تمہیں یہ اللہ اکبر بشارت سنائی، میرے مومن بندوں مقابلے کے لیے آگے بڑھو، 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا۔ اور پھر آیا فرشتہ، 1000 فرشتہ۔ حضرت جبرائیل کو آپ نے دیکھا، آپ خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ نے مدد بھیج دی ہے۔ اور جبرائیل اپنے ہتھیار پہن کے آئے ہیں مقابلے کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ہتھیار اٹھاتے، تلوار اٹھاتے، ابھی ہم جو ہے نا وہ تلوار مارتے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی دشمن کا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے ہی کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے، کسی کا بازو جو ہے وہ جدا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی میں دشمن کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی میں نے، لیکن پھر میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا خاتمہ کر دے۔ آگے بڑھ کے دیکھا، وہ اللہ اکبر نیچے گرا ہوا تھا اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے وہ تیسرے آسمان سے مدد بھیجی تھی، تیسرے آسمان سے اللہ نے مدد کو نازل کیا تھا۔ اس طرح اللہ نے مدد، اور صحابہ کرام کے اندر جذبہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دشمنوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، بدر کے میدان میں پہلے پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ حکم دوں اس وقت تک تم نے حرکت نہیں کرنی۔ صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے ہیں، پھر اچانک دشمن کا آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا لوگوں قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام کہنے لگے اللہ کے نبی جی کیا واقعی جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابی، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کہنے لگے بخ بخ، واہ واہ، کیا خوب ہے، کیا خوب بات کہی ہے آپ نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ بخ بخ تو کیوں کر رہا ہے، اللہ اکبر یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جی آپ کے اس فرمان پر میں بھی اپنے آپ کو جنت والوں میں سے شمار کر رہا ہوں، جنت والوں میں سے شمار کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر توشہ دان تھا، تھیلا تھا، اس میں سے کھجوریں نکال نکال کے کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، اپنے پاس کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ پھر ذہن میں یہ بات آ گئی اور رسول اللہ نے فرمایا قوموا الی جنہ ارضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف آگے بڑھو، اللہ اکبر آگے بڑھو، لپکو آگے اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف۔ اور تو ابھی تک اس توشے میں سے اللہ اکبر اس تھیلے میں سے کھجوریں نکال نکال کے کھا رہا ہے۔ تھیلا وہیں پہ پھینکا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا، کیا اطاعت تھی صحابہ کرام کی، کیا جذبہ تھا جنت میں جانے کا، کیا جذبہ تھا شہادت کا صحابہ کرام کا۔ وہیں پہ اپنا تھیلا کھجوروں کا پھینکا،
آگے بڑے، تلوار چلاتے چلاتے کافروں کی گردنیں اڑاتے اڑاتے شہادت کا درجہ پا گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور واقعہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف میں موجود تھا، مجاہدین کی صف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کی تیاری کیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دائیں دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دکھائی دیا۔ میں نے اپنے بائیں دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دکھائی دیا۔ میں نے کہا حالات تو بڑے پریشان کن ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں، اگر دشمن نے اچانک حملہ کر دیا یہ میری مدد کیا کریں گے؟ یہ میرے ساتھ مل کے دشمن کا خاتمہ کیا کریں گے؟ اتنے میں اچانک ہی ایک طرف کا بچہ کہنے لگا یا امی ارنی ابا جہل، اے چچا جان مجھے ابو جہل تو دکھا دو کون سا ہے۔ میں نے کہا چھوٹے سے بچے کو کہا وہ اللہ کے بندے، اس کا نام کیا تھا؟ معاذ، معوذ و معاذ، یا دونوں ہی معاذ تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا او چھوٹے سے بچے، اے میرے بھتیجے، ابو جہل تو کافروں کا سردار ہے، تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اپنے رب سے عہد کر کے آیا ہوں۔ اور عہد کیا کیا ہے؟ مجھے مدینہ کے اندر یہ بات معلوم ہوئی ہے، ابو جہل ایسا بدبخت انسان ہے جو میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرتا ہے۔ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن آج ابو جہل کا خاتمہ کر کے جاؤں گا۔ یہ جب جذبہ ہو تو پھر اللہ اکبر شکست نہیں ہوتی، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے دوسری طرف کے بچے نے بھی یہی کہا، پھر اچانک مجھے ابو جہل نظر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کافروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، درمیان میں ابو جہل تھا۔ میں نے کہا وہ ہے تمہارا شکار، وہ ہے تمہارا شکار، وہ ہے محمد مصطفیٰ کا دشمن۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات کہنا تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں عقاب کی طرح آگے بڑھے اور ابو جہل پر جا کے جھپٹ گئے۔ ان دونوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے وقت کے فرعون کو نیچے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب نیچے گرایا نہ آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے آ کے رسول اللہ کو، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، دشمن ابو جہل کو ہم نے مار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ۔ رسول اللہ کو انہوں نے تلواریں دکھائیں، آپ نے ان کو شاباش دی۔ پھر ابو عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ ابو جہل کی کیا حالت ہے۔ ابو جہل کے پاس عبداللہ بن مسعود آئے نا، نیچے گرا ہوا تھا، اس حالت میں بھی تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، اللہ اکبر، پہلے مجھے یہ بتا کہ شکست کس کو ہوئی ہے اور فتح کس کو؟ کہنے لگے محمد مصطفیٰ کو اللہ نے فتح دی ہے اور تم ظالموں بدبختوں کو اللہ نے شکست دی ہے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ساری عمر آج کے دن میں سب سے بڑے آدمی کو اگر تم نے گرایا ہے تو وہ میں ہی ہوں جس کو آج تم نے مار گرایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اس کی اللہ اکبر گردن کو اتارا اور لا کے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ خوش ہو گئے، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کے، اپنے بندے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کو شکست دی۔ حضرت معاذ، یہ جو دو ننھے بچے تھے نا، ایک تو ان میں شہادت پا گئی اور اللہ اکبر دوسرے جو ہے نا وہ ان کی، جب انہوں نے ابو جہل پر وار کیا نا، ابو جہل پر وار کیا، اس کی آدھی پنڈلی سے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ پاس ہی ابو جہل کا بیٹا کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کے وار کیا اور معاذ کے کندھے پر وار کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ کا یہ بازو لٹک گیا، چمڑے کے ساتھ لٹکا رہا، سارا دن اسی کے ساتھ تلوار چلاتے رہے، سارا دن اسی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر جب بہت زیادہ اذیت دینے لگا، اپنے پاؤں کے نیچے اپنے اللہ اکبر اس ہاتھ کو اور بازو کو رکھا، اپنے تن سے اس بازو کو جدا کر دیا۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کا، فضائے بدر پیدا کر،
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی پہلے ویسا ایمان لے کے آ، پہلے عقیدہ بنا، پہلے اپنے رب پر توکل کر، پہلے اپنے رب پر اعتماد کر، پھر اپنے رب کو پکار، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کہ نصرت اور مدد اگر آ سکتی ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات کی طرف سے آ سکتی ہے، باقی سب محتاج ہیں، وہی اللہ اکبر مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے یہ عقیدہ بنا لو، پھر تعداد کو نہ دیکھو، دیکھنا میں تمہیں کیسے مدد تمہاری کرتا اور تمہیں فتح یاب کرتا۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، ان مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے اللہ ان کو جگا دے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، آمین ثم آمین وما علیہ۔